بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بزرگ فرشتے ہیں جن کا مقام اور مرتبہ تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے وجود عطا کردہ اور مکرم عطا کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے مقرر احکامات اور اعمال تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہیں، اس کے لیے ان کا وجود بھی تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی عمر کے بارے میں سوال کیا کہ آپ نے اپنے عمر کے کتنے سال گزار لیے؟ تو آپ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجاب میں صرف چوتھے پردے میں سے 70,000 سال بعد کے ایک نوری تارہ ظاہر ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے رب کی قسم وہ تارہ میں ہی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عرش محمد کے نیچے رہتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر ہے، وہ پورے آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تمام پر پھیلے ہوئے ہیں اور ان پروں میں سے جھمرٹ موتی جھڑ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے پروں کا رنگ ہرا ہے اور پروں کے نیچے کا رنگ بھی ہرا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس وقت سب سے پہلے دیکھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی کی وفات ہوئی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کے بیچ کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ ڈر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب جو موجود بچے تھے وہ بھاگ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا کہ یہ برائی کا ذرہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر تھا اور پھر اس کو نکال کر سونے کے پلیٹ میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سے سل دیا۔ وہ بچے اپنے والدین کے ساتھ میرے پاس آئے تو میرا سینہ پہلے کی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام، کیا تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی سے فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں اللہ کے رسول، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے، مجھے رفتار کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، کس کس موقع پر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اس وقت میں عرش الہی کے نیچے سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے تم ان کے پاس پہنچو، اور میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا۔ وہ آگ میں پہنچے اس سے پہلے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کرنے کے خاطر ان کے گلے پر چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچ جاؤ اور چھری کو الٹا کر دو، تو میں نے چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر آ گیا اور چھری کو چلنے سے روک دیا۔ تیسری بار جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں گرا دیا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کے اندر زمین پر گرنے سے پہلے ان تک پہنچ جاؤں
اور میں انہیں اپنے پروں سے اٹھا لوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں لے کر کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سال پہلے ایک بستی پر عذاب کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم بھی دیا کہ ان کو ایک بار آزما ضرور لینا، کیونکہ وہ شیطانی طریقے سے خدا راز چرا کر اس میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس قوم میں اور بھی بہت ساری برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس بستی پر عذاب نازل کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ لوگوں کو ایک بات بتاتے چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات ساتوں آسمان تک جایا کرتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کو آسمان پر آنے جانے کی پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ جنات فرشتوں کی باتیں سن کر جادوگر کو آ کر بتا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ کاہنوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آمد کی خبر دے رکھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اوپر والے 3 آسمانوں پر جناتوں کو جانے سے روک لگا دیا گیا تھا۔ پھر جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تمام جناتوں کو ساتوں آسمان پر چڑھنے سے روک دیا گیا تھا، اور اب ان کو آگ کے گولے پڑتے ہیں۔ دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے زمین کی اور ٹوٹ کر گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک غائب بھی ہو جاتا ہے، جس کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا روپ دے دیا ہے، جبکہ اصل میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں جلتے شعلوں سے مارا جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ ملک میں موجود ہے۔ وہ شیطانی علم کے ذریعے کفر اور شرک کرتے تھے اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھی تھی۔ ان کے نیک لوگ انہیں منع کیا کرتے تھے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قوم کی بستی میں ایک انسانی شکل میں اترے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس گئے اور پوچھنے لگے، تمہارا علم کیسا ہے؟ وہ انسان جادوگر تھا، اس لیے وہ کہنے لگا کہ آپ جو پوچھو گے میں وہ بتا دوں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں پر ہے؟ تو اس جادوگر نے زمین پر ایک گولا بنایا اور تھوڑی دیر بعد کچھ حساب کتاب کرنے لگا۔ اس کے بعد چاروں طرف نظر گھمایا اور پھر نیچے اور پھر اوپر کی اور دیکھنے لگا کہ میں نے آسمان میں دیکھا، زمین کی اور دیکھا، مشرق اور مغرب میں دیکھا، لیکن مجھے جبرائیل فرشتہ کہیں نظر نہیں آیا، اس لیے صرف میں اور تم ہی رہ گئے ہیں۔ میں تو جبرائیل نہیں ہوں، اس کا صاف مطلب ہے کہ تم ہی جبرائیل ہو۔ اس جادوگر کی ایسی باتیں سن کر حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے اس بستی پر عذاب نازل کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستی بالکل ہی ختم ہو گئی۔ آج کا یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔